بسم اللہ الرحمن الرحیم 28 صفر شہادت نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جگر گوشۂ بطول سلام اللہ علیہ کی شہادت کا دن کیا یہ نواسۂ رسول سبط پیمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف شیعوں کے رسول اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ ہے، کا بیٹا ہے، کہ روئے زمین کے شیعہ ہی صرف 28 صفر کو شبیہ رسول امام حسن علیہ السلام کا یوم شہادت کا غم برپا کیے ہوئے ہیں۔ اور یہ کیا عجیب بات ہے مسلمانوں کہ آل اطہار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بھی فرد، اور یہ کسی بعد کے زمانے میں آنے والے اہل بیت اور آل رسول نہیں ہیں، خود وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کندھوں پہ اٹھا کے اور جن کی سواری بن کر، جن کی پیدائش سے لے کے، جن کے نزول اور ظہور سے لے کے اپنی زندگی کے ایک ایک لمحہ میں جن سے محبت و مودت کا درس دیتے رہے، مسلمانوں کو یقین دہانی کراتے رہے، یاد دہانی کراتے رہے کہ دیکھو میرے بعد میری اہل بیت کا خیال رکھنا۔ اور یہ وہ افراد ہیں، یہ وہ ذوات مقدسہ ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ خون کے جگر کے پارے ہیں کہ جن کے لیے پوری تاریخ اسلام اور اسلام کے جتنے بھی شیدائی پیروکار، تاریخ داں، مفسر، محدث، مقرر، خطیب، کوئی بھی غیرت مند اور حلال زادہ انسان، حتیٰ کہ غیر مسلم بھی، جو ان کے کمالات، ان کی پاکیزگی، ان کی طہارت، ان کی سخاوت، ان کی انسانیت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہونے کی حیثیت کو تسلیم کرتے چلے آئے ہیں، اور آج تک کسی دنیا کے انسان نے، چاہے کوئی مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، کہ ان کے کردار پہ، ان کی سیادت پہ، ان کی عظمت پہ، ان کے فضائل و مناقب پہ کسی نے انگلی نہیں اٹھائی، ہر کوئی تسلیم کرتا چلا آیا ہے۔ اور یہ وہ ہستیاں کہ جو خود رسول اللہ کے زمانے کی ہستیاں ہیں، اور جن کے بارے میں قرآن میں جا بجا آیات میں ان کی محبت و مودت اور ان کی شان و فضیلت کا تذکرہ کیا گیا، اللہ نے ان کی محبت کو واجب قرار دیا، ان پر درود پڑھنے کے لیے مسلمانوں کو ہر اپنی اپنی نماز میں پڑھنے کا حکم دیا، باوجود اس کے کہ یہ وہ ساری ہستیاں، ان پر جو مظالم، جو مصائب، جو مصیبتیں، جو پریشانیاں، جو نہ اس سے پہلے کسی پر ٹوٹیں اور نہ اس کے بعد کسی پہ آئیں، یہ ساری کی ساری رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد زمانہ صحابیت ہی میں ہیں ان پر، اور خود مسلمانوں ہی کے ہاتھوں سے ان پر یہ مصائب کیوں ٹوٹے؟ کیا کسی کا جنازہ، کوئی گئے سے گیا گزرا مسلمان بھی ہو، اس کا جنازہ جو ہے وہ دفنانے کے لیے گیا ہو اور تیروں کے ساتھ واپس آیا کبھی؟ چھوڑو بحث کو، مباحثے کو، ناموس کو، تم ٹھیکیدار نہیں ہو کسی بھی چیز کے۔ یہ جو اسلام ہے، یہ جو دین ہے، یہ جو صحابیت ہے، یہ جو اہل بیت ہیں، یہ جو خدا کا راستہ ہے، یہ جو انبیاء ہیں،
ان کی حفاظت، عظمت اور ان کی قدر و منزلت کا خود پروردگار مالک اور وارث ہے۔ وہ کسی کو حق نہیں دیتا کہ وہ کسی کی ٹھیکیداری کریں، اللہ کے دین کی ٹھیکیداری کریں، لیکن جو دیکھنے اور سوچنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ اہل بیت رسول کے ساتھ جو بھی ظلم و ستم ہوا، اور وہ رسول آل رسول کہ جو نبی کی پروردہ، نبی کی گود میں پلنے والی ہے، وہ چاہے جناب سیدہ ہوں، چاہے مولا کائنات علی علیہ السلام ہو، چاہے حسن اور حسین علیہ السلام ہو، چاہے زینب و کلثوم ہو، یہ نبی کی گود میں پلنے والے اہل بیت رسول پر ہی ظلم اور ستم جو ہوئے ہیں، وہ اسی نبی کے، ہم تو ان کو نہیں کہتے، ہاں جو اصحاب رسول تھے، جو اصحاب رسول جن کا مقام ہے، انہوں نے تو اپنی داڑھیوں کے ساتھ اس در اہل بیت کے اوپر خدمت گزاری کی ہے، انہوں نے تو اہل بیت کے لیے اپنی جانیں قربان کی ہیں۔ وہ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن پر ہماری جانیں قربان ہوں، جن کے پیروں کی خاک ہمارے سروں کا تاج ہے، جن کے پیروں کی جوتیاں ہمارے سروں کا تاج اور پیروں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما، وہ صحابہ کرام، ان کے اوپر ہماری جان قربان ہو۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم غلط جملہ کہہ گئے کہ یہ سب کچھ ان کے ساتھ جو ظلم و بربریت ہوئی، یہ مسلمانوں ہی کے دور میں کیوں ہوئی؟ اور وہ مسلمان جو زمانہ رسول کے مسلمان تھے، ان پر ظلم و ستم مولا کائنات پر افسوس کی بات ہے کہ امام حسن علیہ السلام کے جنازے پہ تیروں کی بارش ہوئی۔ کس بات پہ؟ کہ اسے اہل بیت رسول اپنے نانا کے پہلو میں دفن کرنا چاہتے تھے۔ کون تھا؟ کس نے روکا؟ کیوں روکا؟ کس کے حکم پر تیر چلائے گئے؟ کس نے تیر چلائے؟ مسلمانوں کو شرم کرو، حیا کرو، آج ان کی وکالت کرتے ہو کہ جو ان کے دشمن ہیں، جن پر درود پڑھنا تمہاری نمازوں میں واجب ہے، تم ان کی وکالت کرتے ہو جو ان کے دشمن ہیں کہ جن کی محبت ایمان ہے۔ تم کو کیا ہو گیا ہے؟ آج کے دور میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں، گز گز بر لمبی زبانیں ہیں اور اہل بیت رسول پر بھونک رہے ہیں وہ لوگ۔ نواسائے رسول، یہ شبیہ رسول، امام عالی مقام، جوانان جنت کے سردار امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، ان کا جگر پارا پارا ہوا، ان کو زہر دیا گیا، مسلمانوں ہی کے ہاتھوں کیوں؟ مولا علی پر ضربت چلی تو مسلمانوں ہی کے ہاتھوں کیوں؟ اگر پاک بیبیوں کو پابند رسن کیا گیا اور بازاروں میں پھرایا گیا تو مسلمانوں ہی کے ہاتھوں کیوں؟ اگر امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا، کیا شرم نہیں آتی کہ جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو ساتھی تھے، جن کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایسے اصحاب نہ میرے نانا کو ملے نہ میرے بابا علی کو ملے، وہ صحابی رسول نہیں تھے؟ وہ جنہوں نے میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام پر اپنی جانیں قربان کی، جو امام علی مقام علیہ السلام کی نماز کے آگے اپنی نماز چھوڑ کر سینہ سپر ہو جاتے رہے یزیدی فوجوں کے تیر کھانے کے لیے۔ اور امام حسن علیہ السلام نے کیا اس لیے صلح کی تھی کہ ان کو زہر دیا جائے؟ مسلمانوں کی حکومت میں، مسلمانوں کے ملک میں، مسلمانوں کی اقتدار و اقتدار کے دور میں، جب ابھی بہت سارے صحابہ رسول موجود تھے، تابعین موجود تھے، کیوں دیا گیا امام حسن کو زہر؟ کیوں چلائی گئی امام حسین علیہ السلام کے چھوٹے چھوٹے بچوں پر تلوار؟ کیوں مولا کائنات علی علیہ السلام کا مسجد کوفہ میں سجدے کی حالت میں سر کو دوبارہ کیوں کیا گیا؟ کس نے کیا؟ مسلمانوں، ان کے نام تو لو، ان کو آشکار تو کرو، ان خاندانوں کی بات تو کرو،
ان کے پیچھے جو لوگ تھے ان کی بات تو کرو، کیوں نہیں کرتے ہو؟ آج کچھ غیرت کرو، انسانیت کے اختیار کرو۔ کیسی ہے تمہاری مسلمانیت؟ کیا رسول اللہ کو منہ دکھاؤ گے قیامت کے دن تم؟ افسوس صد افسوس، حسین کا غم منائیں تو شیعہ، علی کو روئیں تو شیعہ، حسن کو روئیں تو شیعہ، پھر تم دعوے دار ہو کہ ہم عاشقان رسول ہیں۔ کس قسم کے عاشق رسول ہو تم؟ کس قسم کے عاشقان رسول ہو تم کہ آج ان کی وکالت کر رہے ہو، عشق کا دعویٰ بھی کرتے ہو، عشق نبی کا دعویٰ بھی بھرتے ہو، یا رسول اللہ کی صدائیں بھی بلند کرتے ہو۔ کبھی منایا تم نے امام زین العابدین کا؟ تم نے اپنے ممبروں پہ کبھی امام حسن کی شہادت کو بیان کیا؟ تمہاری مسجدوں میں اہل بیت رسول کے غم میں رونے کی صدائیں بلند ہوئیں؟ خیراتیں اور صدقے اور بکرے دینے والے مسلمانوں، تم نے کیا آل رسول کے نام پہ کبھی کچھ سبیلیں لگائیں؟ یہ سب کچھ تم نے شیعوں کے کھاتے میں ڈال دیے۔ عجیب افسوس کی بات ہے، امام حسن علیہ السلام کہ جن کو مسلمانوں تم نے اپنا مولا کائنات کے بعد اپنا خلیفہ مانا، خلیفہ منتخب کیا، ہاتھوں پہ بیعت کی، اس کے نیچے سے مسلے چھین لیے، کسی یہودی نے چھینا تھا، اسے زخمی کیا گیا، انہیں نیزہ مارا گیا، ان کی بے حرمتی کی گئی، ان کی گستاخی کی گئی، اور ان گستاخی کرنے والوں کا نام لینا بھی نہیں آتا تم۔ کس سے ڈرتے ہو؟